طلبہ کرام میں بعض طلبہ امتحان سے پہلے پیپروں کی تیاری کے لیے پیپروں کے نوٹس بناتے ہیں، تو پیپروں سے کچھ قبل پہلے دیگر طلبہ ان سے پیپروں کی تیاری کے لیے وہ نوٹس لیتے ہیں، تو ذہن میں آتا ہے کہ میں نے تو راتوں کو جاگ کر محنت کر کے یہ نوٹس بنائے ہیں، تو میں انہیں یہ نوٹس دے دوں، پھر ہو سکتا ہے میری پوزیشن بھی خطرے میں پڑ جائے، تو نوٹس دینے کا ذہن نہیں بنتا۔ ایسے موقع پر ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے، رہنمائی فرما دیں۔ تو ہر طبقے میں آپ کو ملے گی یہ چیز، اور غلط ہے یہ۔ حکیموں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حکیم جو ہے نا یہ نسخے بناتے ہیں، سمجھے، اپنے ایجاد کرتے ہیں نسخے، وہ نسخہ یہ کسی کو نہیں بتاتے، ساتھ میں لے جاتے ہیں اپنے۔ ایک بات۔ دوسرا، ہر طبقے میں ان مانو گر کہ جیسے کہ میں نعت خواہ ہوں، اب میں نے ڈھونڈا کوئی کلام، بڑی رات آنے والی ہے، تو میں کسی کو ڈکلیئر نہیں کروں گا کہ میں فلاں کلام پڑھوں گا، چھپا کے رکھوں گا، پھر یہ کہ بڑی رات آئے گی مجھے نعت خوانے کا موقع ملے گا، وہ کلام میں پڑھوں گا، واہ واہ ہوگی، اور یار یہ کلام وہاں سے ڈھونڈ کے لائے۔ اب میں اگر ڈکلیئر کر دیتا ہوں تو دوسرا نعت خوان جو ہے وہ پکڑ لے گا اور وہ پڑھ دے گا تو میں رہ جاؤں گا۔ تو یہ یوں مبلغ نے کوئی اچھا ٹاپک تیار کیا، سوال ہی نہیں وہ کسی کو دے، میں کیسے دے دوں؟ یہ پرابلم ہے، نفس کی شرارت۔ میں جو غیبت کی تباہ کاریاں مرتب کر رہا تھا نا، تو میں نے نگران شورا کو بھیجنا شروع کیا، میں نے اپنے سائے بھائی کا ذہن بنایا، میں نے کہا ربی سے ان کو بھیجتے ہیں، چھپتے چھپے گی یار، اپنا ثواب چلتا رہے اور یہ بیان ہوتا رہے گا۔ میں نے یہ کیا تھا، اور بھی کبھی کبھی اس طرح کرتا ہوں، میں کہ دے دیتا ہوں۔ عملیات، تعویذات یہ بھی چھپائے جاتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلے، تاکہ لوگ میرے محتاج رہیں، میرے آگے پیچھے گھومیں۔ لیکن کئی بار میں تو عملیات موقع ہوتا ہے بات پر بات نکلتی تو بول دیتا ہوں، کہیں لکھ کر بھی رسالوں میں اس میں دیے ہوئے، یار امت کو فائدہ پہنچے، یار شفا کو میں نے تھوڑی دینی ہے، یار شفا تو رب دے گا۔ تو یہ واقعی آپ صحیح فرما رہے، نوٹس نہیں دیں گے، یعنی بہت کچھ، یعنی کہ تمہیں 2-3 کاروباری نسخے بھی نہیں دیتے، فارمولے نہیں دیتے۔ ایک مشہور اگربتی ہے، اس کا بھی پتا انہی دنوں پتا چلا تھا، بہت پرانی بات کر رہا ہوں، کہ اس کا جو فارمولا تھا اس کے بعد لوگ کام کرتے تھے، کارخانہ تھا، بڑی مشہور تھی وہ، بولا جو اصل سیٹ ہے نا اپنے اولاد کو بھی نہیں بتاتا، فارمولا خود تیار کرتا ہے، پھر یہ کاریگروں سے یہ اگربتی کی ترکیب کرتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں اسے کہ یار کہیں فارمولا لیک ہو گیا نا میں بھوکا مر جاؤں گا، ٹھیک بھوکا مر جائے گا۔ اللہ پاک نے روزی کا ذمہ جب تک اس نے زندہ رکھنا ہے روزی عطا فرمائے، اس کے ذمہ کرم پر ہے، تو ہے مطلب یہ تو ہر شعبے میں ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ثواب کی نیت سے اگر ہم نوٹس دے دیں گے یا اسی طرح کی ضرورت کے، وہ تو امام غزالی نے بھی لکھا ہے، یہ بہت پرانا لگتا ہے مرض ہے، کہ اچھے الفاظ یا اچھے کوئی نکات مل جاتے ہیں یا کوئی سی بات مل جاتی ہے، یہ جو پہلے وائزین مقررین، یہ مبلغ تو ہم لوگ بولتے ہیں نا، تو جو وائزین جو ہیں یہ چھپا کر رکھیں گے کہ یہ میں خود بیان کروں کوئی نہ کرے، تاکہ لوگ اشش کر اٹھیں، کیا بات کی ہے، کیا جملہ بولا ہے۔ تو یہ امام غزالی نے یعنی اس کی تردید کی ہے، مخالفت کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ 2 مبلغ ہیں مثلا، یہ 2 یا 3 مبلغ ہیں، اور کوئی شخصیت سامنے ہے، تھوڑا اس کا نام ہے، تو اب اس کو مطلب نیکی کی دعوت دینی ہے، اور اگر سمجھائیں اس کو تو یہ داڑھی بڑھا لے گا، ایسی شخصیت ہے۔ یہ تینوں میں ہر ایک چاہے گا کہ میں بولوں تو یہ رکھ لے، تو ایسوں کو بھی امام غزالی نے سمجھا ہے کہ اس طرح چاہتے ہیں کہ میرے ذریعے اگلے کی اصلاح ہو۔ یہ باریک نقطہ کہہ کر آپ نے بیان فرمایا کہ شیطان کا یہ باریک ہتھیار ہے، باریک نقطہ ہے کہ اس طرح بھی مار دیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے یہ میرے لیے سعادت ہوگی کہ میرے ذریعے
اس کی اصلاح ہو. یہ بھی دھوکہ ہے شیطان کا. اصلاح کسی کے ذریعے ہو. آپ خوش ہو جائیں کہ اصلاح مقصود تھی, آپ کا نام نہیں ہوا, باقی اصلاح ہی مقصود تھی تو دوسرے نے داڑھی رکھوا لی, اس نے نمازی بنا دیا, تو ہم کو مطلب سکون نہیں آئے گا کہ ہم بنائیں کہ فلاں میں نے ہے نا بابدولت نے داڑھی رکھوائی, وہ نگران جو ہے نا میں ماحول میں لایا ہوں. اس طرح کی ہمارے یہاں بھی گفتگو ہوتی ہوگی, یا بہرحال آپ سمجھ سکتے ہیں کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں سائیں بھائی. یہ شیطان کے وار ہوتے ہیں. اللہ کی رضا چاہیے تو کسی کی بھی اصلاح کوئی بھی کرے تو کلمہ میں پڑھاؤں گا, غیر مسلم آیا نا میں کلمہ پڑھاؤں گا. اب اس میں بھی بولتے ہیں میں نے اتنے مسلمان کیے, تو یہ کمال تھوڑی ہے یار. مسلمان یعنی کمال تو اس وقت ہے کہ ہو غیر مسلم اور ہمارے پاس اتنا علم ہو اور ہم اس کو مطلب کنونس کر کے آمادہ کریں اور یہ پھر اسلام قبول کریں. یہ کمال ہے. کسی نے آ کر کہا کہ مجھے مسلمان ہونا ہے تو اب بھاگ کر بولو میں کلمہ پڑھا دوں, وہ بولے میں کلمہ پڑھا دوں تاکہ میرا نام ہو کہ میں نے مسلمان کیا, اور 100 کو کہتے پھریں گے کہ میں نے مسلمان کیا, میں نے مسلمان کیا. تو کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے نا, میں پوچھتا ہوں جب آپ نے کنونس کیا کہ خود بخود مسلمان ہونے کے لیے آئے تھے. ابھی بھی ایک کیس ہوا تھا تو میں خود ہی انہوں نے آفر کی تھی ہم کو مسلمان ہونا ہے, تو بعض اوقات تو میرا نام لیتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں مسلمان ہونا ہے, تو میرا بھی کمال نہیں ہے, میرا ہاتھوں مسلمان ہونا ہے. تو ہم نے یہ مسئلہ بتایا ہوا ہے تو مجھ تک لانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ ایگری ہوتا ہے تو اسی وقت کو توبہ کرواؤ, کلمہ پڑھاؤ. یہ تو بہت سو کو پتا ہے یار, مطلب اس میں انتظار کرنا یہ خطرناک ہوتا ہے. قلب منقلب ہو سکتا ہے, دل تبدیل ہو, فوت ہو جائے آدمی کفر پر, خدا نخواستہ اس کی موت آ گئی تو. اگر یہ اصرار کرتا ہے کہ نہیں میں فلاں کے ہاتھ پر ہی مسلمان ہوں گا, تب اس کو بے شک وہ لائیں یا جو بھی ہو, ورنہ مطلقاً مسلمان ہونا ہے. بلکہ یہ کہے کہ الیاس کے بعد مسلمان ہونا ہے, تب بھی اس کو آپ بھی یہ خیال رکھنا کہ یہی کہیں کہ یار میں آپ کو مسلمان کر دوں, زندگی کا بھروسہ نہیں ہے یوں کر کے. تو وہ اگر راضی ہو جاتا تو بالکل اس کو کہیں جس مذہب کا ہو اس کا کہیں کہ جیسے یہ اس مذہب سے میں توبہ کرتا ہوں, اور پھر آپ اس کو کلمہ پڑھا دیں. تو بہرحال یہ ایسا کرنا نہیں چاہیے جو آپ نے فرمایا نا نوٹس وغیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.